درد سہ بھی تیرا نام لیے۔ اچھا چلو بات آئی ہے تو میں دو تین باتیں یہاں پہ بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، چونکہ مجھے کربلا کا ذکر کرنا ہے، مگر ذرا کربلا کے ذکر میں عقیدے کی صفائی بھی ضروری ہے۔ کربلا کے ذکر میں لوگ عقیدوں کو خلط ملط کرنے لگے ہیں، عقیدوں میں بڑا بگاڑ آیا ہے، کیونکہ ہاتھ میں جب امام حسین کا پرچم ہوتا ہے نا تو ہم لوگ پھر فرق نہیں دیکھ پاتے کہ یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا تعلق کس جماعت سے ہے۔ جن کو یہ ماننے میں ذرا سی دقت سی محسوس کرتے ہیں نا، الجھن سی، خلش، ان کی شان جانتے ہو کیا شان ہے؟ تاجدار مدینہ کے بڑے نواسے، تمہارے میرے آقا کے بڑے نواسے، مولا علی کے بڑے شہزادے حضرت امام حسن مجتبی، اللہ اللہ شان بھی ذرا اوبری والو دیکھ لو۔ حضرت امام حسن کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے فرمایا حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عطرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حضرت حسن مجتبی، خدا کی قسم حیران رہ جاؤ گے، آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ایک باغ کے اندر ایک شخص ہے، نوکر ہے باغ کا، غلام ہے باغ کے مالک کا، باغ میں بیٹھا ہے، روٹی کے ٹکڑے کھا رہا ہے، لیکن اس کے برابر میں ایک کتا بیٹھا ہے، اس نے ایک لقمہ اپنے منہ میں رکھا، ایک لقمہ کتے کو کھلایا، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک کتے کو کھلاتا ہے۔ حضرت امام حسن نے دیکھا، ادا پسند آ گئی، دل کو بھا گئی، قریب گئے، فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا نوکر ہوں، غلام ہوں، اس باغ کے اندر نوکری کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کس کا غلام ہے؟ کہا فلاں کا غلام ہوں، یہ باغ اسی کا ہے۔ امام حسن مجتبی چلے، باغ کے مالک کے گھر پہ پہنچے، جا کر باغ کے مالک کے گھر پہ آپ نے باغ کی قیمت ادا کی، باغ کا سودا کیا، باغ کو خرید لیا، لوٹ کر واپس آئے، آپ نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے غلام۔ آپ نے فرمایا سن لے، جس کا تو غلام تھا میں نے اس سے یہ باغ بھی خرید لیا، اور صرف باغ نہیں خریدا، میں نے تجھے بھی خرید لیا، تو بھی میں نے تجھے بھی خرید لیا اس کی غلامی سے۔ امام حسن مجتبی نے جب اتنا فرمایا، اس نے کہا حضرت بڑی اچھی بات ہے، اب آپ نے خریدا تو میں آپ کا غلام ہو گیا، اب آپ کا حکم بجا لاؤں گا، آپ جو کہیں گے وہ نوکری کروں گا۔ امام حسن مجتبی نے فرمایا سن لے، تو نے کتے کو روٹی کھلائی، حسن کو تیرا انداز پسند آیا، اب سن لے بات یہ ہے، میں نے باغ اس لیے خریدا اور تجھے اس لیے خریدا کہ میں تجھے آزاد کر رہا ہوں، اور تیری آزادی میں تجھے ایک تحفہ بھی دے رہا ہوں، یہ باغ بھی آج سے تیرا ہو گیا۔ لاؤ نہ ایسا کوئی دکھاؤ نہ کوئی کردار۔ یہ میرے مولا حسین کے بڑے بھائی ہیں حضرت امام حسن مجتبی، مگر کیا کیا ان ظالموں نے، انہیں بھی زہر دلوا دیا، زہر سے ان کی بھی شہادت۔ اللہ اللہ، امام حسن بھی شہید ہے، امام حسین بھی شہید ہے۔ آؤ ذرا حسین کو سمجھو، تاجدار کربلا حضرت امام حسین کی زندگی پہ نظر ڈالو، خدا کی قسم تربیت مصطفیٰ نے کی ہے، بچپن بھی لاجواب ہے، حضرت امام حسین کی جوانی بھی لاجواب ہے، یہ وہی حسین ہے۔ اللہ اللہ، حسین جب کھیل رہے ہیں، ایک کھیل میں ایک بچہ آ گیا، بچے نے آ کر کہا حسین کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ حسین کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ حسین نے فرمایا بول تو کون ہے؟ کہنے لگا حسین سنو، میں دنیا کے مشہور سخی حاتم طائی کا پوتا ہوں، میرے آقا حسین نے اتنا سنا، آپ نے فرمایا او بچے اگر تو اس بات پہ فخر کر رہا ہے تو سن لے، ذرا کان کھول کے سن لے۔ آپ نے فرمایا ہوگا تو دنیا کے مشہور سخی حاتم طائی کا پوتا، مگر یاد رکھ لے تو حاتم طائی
اسی لیے تو ہم سنی مسلمان کہتے ہیں خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، مولا علی کے دل کا سہارا حسین ہے، روشن ہے کائنات میں ان کی فضیلتیں، ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے۔ وہ تاجدار کربلا حضرت امام حسین، اللہ اللہ میرے مولا حسین کی شان سنو۔ امام حسین نے فرمایا تو دنیا کے مشہور سخی حاتم طائی کا پوتا ہے، مگر سن لے میں امام الانبیاء کا نواسا ہوں۔ اب وہ بچہ کہنے لگا حسین سنو سنو، میرے دادا کی بات یہ تھی، میرا دادا بڑا مشہور سخی تھا۔ کہنے لگا حسین میرے دادا کا بہت بڑا محل تھا، میرے دادا کے محل کے 10 دروازے تھے، اور 10 دروازوں سے جب میرا دادا بانٹتا تھا مانگنے والوں کو دیا کرتا تھا، مانگنے والوں کو بانٹا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا میرے مولا حسین نے سن لے، جب میرا وہ کہنے لگا اے حسین جب میرا دادا بانٹتا تھا انداز یہ تھا، جب میرا دادا دیتا تھا 10 دروازوں سے مانگنے والوں کو دیتا تھا، مگر کبھی میرے دادا کی پیشانی میں بل نہیں آتا تھا، کبھی ماتھے پہ شکن نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا میرے مولا حسین مسکرائے۔ آپ ذرا میری طرف دیکھو، توجہ ادھر، بات کو ذرا توجہ سے سنو۔ میرے مولا حسین نے فرمایا سن لے، تیرے دادا کا محل تھا، محل کے 10 دروازے تھے، تیرا دادا اپنے محل کے 10 دروازوں سے بانٹتا تھا، مگر فرق دیکھ لے، تیرا دادا پہلے دروازے سے دیتا تھا، مانگنے والے کا بھلا نہیں ہوتا تھا، وہ دوسرے دروازے پہ آتا تھا، تیرا دادا دوسرے دروازے پہ دیتا تھا، مانگنے والے کا بھلا نہیں ہوتا تھا، وہ تیسرے دروازے پہ آتا تھا، تیرا دادا تیسرے دروازے پہ دیتا تھا، مانگنے والے کا بھلا نہیں ہوتا تھا، وہ چوتھے دروازے پہ آتا تھا۔ حسین نے بچپن میں فرمایا سن لے، تیرا دادا 10 دروازوں سے بانٹا کرتا تھا، مگر لینے والے کا 10 دروازوں سے بھلا نہیں ہوتا تھا، مگر میرے نانا کی شان سن لے، میرے نانا 10 دروازوں سے نہیں بانٹتے تھے، بلکہ میرے نانا اپنی ٹوٹی جھوپڑی سے ایک بار جس کو دے دیا کرتے تھے، فرمایا کبھی اس کا دامن کسی اور کے آگے نہیں پھیلتا تھا، کبھی اسے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، برکت اسلام، رفعت اسلام، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب غور کرو اوبری کے سنی غیور زندہ دل مسلمانوں، جب حسین کا بچپن میں یہ عالم ہے تو سوچو 55 میں کیا عالم رہا ہوگا۔ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی۔ اچھا نام حسین آپ نے سنا ہے؟ کتنے حرف آتے ہیں؟ 4۔ زور سے بولو۔ 4 اے سین یہ نون، 4 حرفوں سے مل کر بنتا ہے نام حسین۔ کتنے حرفوں سے بولو؟ ہے سین یہ اور نون، حسین۔ چاروں لفظ میں آپ کے سامنے چاروں حرف رکھتا ہوں، سنو۔ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین ہے سے حیا کا موسم، حسین حسن عمل کا بانی، حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی، حسین کی یہ یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی، حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
حیدری، فیضان شہدائے کربلا، فیضان اہل بیت اطہار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب جب حسین کا بچپن یہ تو جوانی کیا رہی ہوگی، پھر کربلا میں کیا جلوے حسین کے رہے۔ کربلا میں میرا امام صبر کا پہاڑ بنا ہوا ہے، صبر کا پیکر بنا ہوا ہے۔ خدا کی قسم بچوں کے لاشوں کو اٹھا کے لاتے ہیں مگر صبر کر رہے ہیں۔ آؤ کون ہے دنیا میں ایسا باپ مجھے دکھاؤ کہ 6 مہینے کا بچہ اس کی آغوش میں ہو، پھر حلق میں تیر لگ جائے اور وہ صبر کرے۔ کون ہے ایسا باپ مجھے دنیا میں دکھاؤ۔ عزیزو ایک کربلا وہ کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے حضرت امام حسین کے رفقا شہید ہوئے، امام حسین کے ساتھی شہید ہوئے، امام حسین کے دوست و احباب شہید ہوئے، امام حسین کے بھائی شہید ہوئے، امام حسین کے بچے شہید ہوئے، خود میرے مولا حسین نے شہادت کا جام پی لیا۔ ایک کربلا یہ، مگر ایک کربلا اس کے بعد ہے، وہ بھی کربلا قیامت سے کم نہیں ہے۔ یہاں شہادتیں ہیں، مصائب ہیں، ظلم ہیں، زیادتیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مگر اس کربلا کے بعد ایک اور کربلا ہے۔ اس کربلا کو امام زین العابدین نے دیکھا ہے، اس کربلا کو سیدہ زینب نے اپنی بھیگی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے آقا حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین اللہ اللہ، وہ شہزادے جو بیماری کے عالم میں تھے، کمزور تھے، نقاہت تھی، کربلا کے بعد میں انہوں نے ایک کربلا دیکھی، ایسی کربلا کہ اس کربلا کے بعد میں کبھی زندگی بھر لبوں پہ تبسم نہ آیا، کبھی نہیں ہنسے، کبھی زندگی بھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آج تو ہمارے ہاں ذرا سا گرمی زیادہ ہو جائے تو فریج کے اندر بوتل پہ بوتل چڑی ہوئی ہے، بولو بس بار بار لاؤ بے ٹھنڈا پانی، لاؤ بے ٹھنڈا پانی، لاؤ جی ٹھنڈا پانی، ذرا سا پانی گرم ہو رہی یار واپس لے کے جاؤ گرم۔ ہائے ہائے ہائے، امام زین العابدین نے اپنی ساری زندگی میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ کسی نے معلوم کیا حضور ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پیتے؟ امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کر فرمایا کیسے پانی پیوں، میرے سامنے میرا اصغر پیاسا شہید ہوا تھا۔ فرمانے لگے کیسے پیوں میں ٹھنڈا پانی کہ میری نظروں کے سامنے میرا بھائی جوان اکبر شہید ہوا تھا، پیاسا شہید ہوا تھا۔ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے، کسی جانور کو وہاں ذبح کیا جا رہا تھا، امام زین العابدین نے دیکھا تو فرمایا اے لوگو جانور ذبح کر رہے ہو، کیا تم نے اس کو پانی بھی پلایا ہے یا نہیں پلایا؟ جیسے ہی امام زین العابدین نے اتنا فرمایا، وہ لوگ کہنے لگے حضرت جی مسئلہ معلوم ہے، امام صاحب مسئلہ معلوم ہے، جانتے ہیں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، تاجدار مدینہ کی شریعت ہے جانور کو پانی پلانے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے۔ کہنے لگے حضرت ہم نے پانی پلایا ہے۔ اتنا سنا امام زین العابدین کی چیخ نکل گئی، زاروں قطار رونے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو معلوم کیا کیا بات، آپ نے فرمایا سنو بات یہ ہے، آج کوئی جانور کو ذبح کرے بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتا، اور کربلا میں یزیدیوں نے، ظالموں نے میرے بابا حسین کو پیاسا شہید کیا تھا۔ اللہ امام پاک کے شہزادے امام زین العابدین نے
ہلو ہلو آخری لمحات ہیں اور اختتامی گھڑیاں ہیں، آپ ذرا توجہ کر لیں گے، بات پہنچ جائے گی آپ تک۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ذرا بولیے محبت سے ایک مرتبہ یا حسین، اور زور سے ہاتھ اٹھا کے بولیں یا حسین، اور زور سے بولیں یا حسین۔ آؤ ذرا دیکھو، میں نے عرض کیا کربلا میں ایک کربلا وہ کہ جب شہادتیں ہوئی، دوسری کربلا وہ کہ جب امام زین العابدین کے گلے میں توق ڈالا گیا، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئیں۔ ایک کربلا وہ جب شہادتیں ہوئیں، اور ایک کربلا وہ جب خیموں میں آگ لگائی گئی، جب خیموں کو جلایا گیا، مال و اسباب لوٹا گیا۔ خدا کی قسم میرے حسین کی شہزادیوں پر اس وقت میں کیا گزری ہوگی، بیمار شہزادے کا کیا حال ہوا ہوگا۔ سروں کو نیزوں پہ اچھالا گیا، اور آپ حیران ہو جائیں گے، حضرت امام حسین کو جب شہید کیا تھا ان ظالموں نے، جب گھوڑے سے آپ زمین پہ آئے نا، آپ کے جسم پر ایک روایت کے مطابق 72 زخم تھے، ایک روایت کے مطابق 82 زخم تھے، ایک روایت کے مطابق 114 زخم آپ کے جسم اطہر پہ لگے تھے۔ حضرت امام رضا علی، آپ سے کسی نے معلوم کیا کہ حضرت یہ بتائیں امام حسین کے جسم پر کتنے زخم لگے تھے؟ کلیجہ منہ کو آتا ہے خدا کی قسم۔ حضرت امام رضا علی نے فرمایا سنو، میرے جد اعلیٰ امام حسین کے جسم اطہر پر اتنے زخم لگے تھے جتنے قرآن مجید میں حرف ہیں، جتنے حروف قرآن مجید میں ہیں اتنے زخم۔ آپ نے فرمایا سنو، کچھ زخم وہ تھے جو ظاہر تھے، نظر آ رہے تھے، اور کچھ زخم وہ تھے جو آپ کی روح پر لگے تھے، جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ معلوم کیا حضرت یہ بتائیے، آپ کے جد اعلیٰ امام حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے شہادت کے وقت میں، کتنا وقت لگا؟ گھوڑے سے زمین پہ آنے تک کتنا وقت لگا؟ کتنا ٹائم لگا؟ آپ نے فرمایا 9 منٹ کا وقت لگا گھوڑے سے زمین پہ آنے۔ 9 منٹ۔ کہا کہ حضور گھوڑے سے زمین پہ آنے میں اتنا وقت تو نہیں لگتا، یہ تو چند سیکنڈ میں ہو سکتا ہے آدمی گھوڑے سے نیچے آ جائے گا۔ خدا کی قسم اب جو جملہ عرض کر رہا ہوں دل پھٹ جائے گا سن کر۔ فرمایا لوگوں سنو، یہ بات تو صحیح ہے کہ بندہ کوئی گھوڑے سے نیچے آئے تو سیکنڈ لگیں گے، نیچے آ جائے گا، 1 منٹ سے پہلے پہلے آ جائے گا، مگر سنو میرے بابا حسین جب گھوڑے سے زمین پہ آنے لگے، ان ظالم یزیدیوں نے 9 منٹ تک میرے بابا حسین کو اپنے نیزوں پہ اچھالا تھا، نیزوں پہ اچھالتے رہے، برچھیوں پہ اچھالتے رہے، حسین کو 9 منٹ کے بعد نیزوں کے زخموں کے ساتھ زمین پہ گرایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے میرے بابا حسین کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، ادھر تو جسم اطہر پر حسین کے گھوڑے دوڑائے گئے، مگر ادھر خیمے کی حالت دیکھو، میرے مولا حسین کی بہن سیدہ حضرت زینب۔ کون زینب؟ کون زینب؟ جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید بھرنے نہیں دیا۔ زینب تیرے سلیقہ تقریر کو سلام، تو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا۔